اپنے تو اپنے بیگانے میں دعا میں یاد رکھتے ہیں. یہ ایسی شان ہے قرآن کی. اللہ اکبر. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. بولی ایک حرف پر کیا ہے؟ فرمایا الف لام میم. یہ ایک حرف نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. جس نے یہ الف لام میم ادا کر لیا، اللہ کی رحمت دیکھیے کہ قاری قرآن پر کیسی ہے. فرمایا اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ آج ایک عجیب منظر دیکھا. حضور نے فرمایا کیا دیکھا؟ مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ میں گھر میں سورہ کہف پڑھ رہا ہوں. جب میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اسی اثنا میں نے دیکھا کہ جانور بھدک رہا ہے. پھر جو نظر کی جس جگہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا وہاں ایک بادل سائے کیے ہوئے تھا. یا رسول اللہ اس کے نہ دائیں کوئی بادل کا نام و نشان نہ کوئی بادل کا نام و نشان. یا رسول اللہ یہ ماجرا دیکھا کہ بادل نے اسی جگہ کو اپنے سائے میں ڈھانپا رکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ سکینہ تھا. قرآن پڑھا کر جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اگر چاہتے ہو تمہارے دل میں سکون ہو، ارے سکون کی اور اطمینان کی اور نیند کی گولیاں کھانے والے تیری بھول ہے. سکون چاہتا ہے تو قرآن پڑھ. جب فرما دیا قرآن ہی نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. آج ہر دوسرا بندہ ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے. کوئی گھریلو پریشانی میں، کوئی کاروباری پریشانی میں، کوئی معاملات کی پریشانی میں، کوئی اولاد کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے. کسی کو ذہنی پریشانی، قلبی پریشانی. شاید ہی کوئی سکھ والا ہو. سکھ ادھر ادھر کہاں تلاش کرے گا؟ رب نے فرما دیا کہ اگر سکون چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے تیرے گھر میں رحمت داخل ہو، اگر چاہتا ہے کہ تیرے دل میں سکون داخل ہو، تجھے اطمینان ملے تو اللہ کا ذکر کر، قرآن کی تلاوت کر. کیونکہ اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا چین اور دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، قرآن کی تلاوت میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے. جب پانی لگ جائے بندہ گناہ کرتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے. ایک نقطہ لگتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، وہ نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل سخت ہو جاتا ہے پھر نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی. اگر تم چاہتے ہو یہ زنگ دور ہو، تمہارا دل بھی نور والا ہو، تمہارا دل بھی آئینے کی طرح روشن ہو، اس میں بھی نرمی پیدا ہو، اس میں بھی مخلوق خدا کا پیار پیدا ہو. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو. اس کی برکت سے اللہ تمہارے دل کو روشن فرما دے گا اور اس زنگ کو دور کر دے گا. فرمایا میرے آقا نے کہ جس دل میں قرآن نہیں، جس سینے میں قرآن نہیں، وہ ویران مکان کی مثال ہے. تو پیارے بھائیو نیت کرو انشاءاللہ اپنی زندگانی میں اپنی اولاد کو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے. زور سے بولیے انشاءاللہ. اور پھر فقط حافظ قرآن ہی نہیں بنانا، ہاں اسی کے فضائل اگر تم پڑھتے چلے جاؤ. قرآن سمجھ میں نہیں بھی آ رہا پھر بھی ایسے فضائل. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے مالک مولا یہ تیرا بندہ ہے، اس نے مجھے پڑھا، میری تلاوت کی ہے، اے اللہ اس کو عزت سے نواز دے. میرے آقا نے فرمایا قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اللہ تعالیٰ اس قاری قرآن کو، اس حافظ قرآن کو عزت کا تاج عطا فرمائے گا. قرآن عرض کرے گا اے مالک و مولا اس کی عزت اور کرامت میں اور اضافہ فرما. اللہ فرمائے گا کہ اس کو عزت کا حلہ پہنا دو، یہاں تک کہ اس کو عزت کا حلہ پہنایا جائے گا. قرآن عرض کرے گا اے مالک و مولا یہ مجھے تلاوت کرنے والا، کثرت سے پڑھنے والا، مجھے اپنے سینے میں جگہ دینے والا، میرا حفظ کرنے والا ہے، اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا. اللہ فرمائے گا میں اس سے راضی ہو گیا. اور اب حکم دیا جائے گا اس قاری قرآن کو، اس حافظ قرآن کو کہ قرآن پڑھتا جا، شروع ہو جا قرآن پڑھتا جا. ہاں ایسا قرآن پڑھنا جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتا تھا، آج یہاں قرآن پڑھتا جا. جو تو آیت پڑھے گا تجھے ایک ایک درجہ عطا کیا جائے گا. اب وہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا شروع کرے گا. ہر آیت پر اللہ تبارک و تعالی اسے درجہ عطا فرماتا رہے گا. جب قرآن کی تلاوت ختم کرے گا، قرآن مکمل کر لے گا، جہاں آخری آیت کا اختتام ہوگا وہیں اللہ اس کو درجہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. 10 افراد کی شفاعت کرنے والا یہ حافظ قرآن. اے والدین جو یہاں موجود،
जो मुझे सुनने वाले या बाद में रिकॉर्डिंग की सूरत में सुनोगे, माना कि तुमने अपने बच्चों को डॉक्टर बना दिया, माना कि तुमने अपने बच्चों को जनाब इंजीनियर बना दिया, ठीक है, दुनिया में भी अल्लाह तुम्हारी औलाद को तरक्की दे जायज जरिए से, ठीक है, तुमने उसे कारोबार करना सिखा दिया, ठीक है, तुम्हें उन मामूलात करना सिखा दिया, अगर याद रखो तुमने उसे कुरान पढ़ना ना सिखाया, अल्लाह अकबर, तुमने दीन का इल्म ना सिखाया, तो तुम तबाह हो बर्बाद हो जाओगे, तुम तो इस दुनिया से चले जाओगे। अरे उस औलाद का क्या करना, बाप का जनाजा है और जनाजा पढ़ाने के लिए वो मौलाना को ढूंढ रहा है, क्या ही अच्छा होता ये हाफिज कुरान, ये आलिम कुरान, कुरान को समझने वाला, दीन का इल्म रखने वाला, खुद ही अपने बाप और अपनी माँ का जनाजा पढ़ाने वाला होता। अरे अरे ये दीन सिखा जाता, तरबियत कर जाता, तो इसको सब ये बहारें मिलती। क्या ही अच्छा होता तुम्हारा बच्चा अगर तुम्हें दीन की तरबियत दी है, जब तुम इस दुनिया से चले जाओ, सुन्नत के मुताबिक कफन पिलाने वाला हो, सुन्नत के मुताबिक गुस्ल दिलाने वाला हो, सुन्नत के मुताबिक दफनाने वाला हो, अल्लाह अकबर, सुन्नत के मुताबिक कब्र खुदाने वाला हो, सुन्नत के मुताबिक कब्र को जनाबे वाला शरीयत के मुताहरा और आदाब के साथ मिट्टी डलवाने वाला हो, और फिर तुम्हें दुआओं में याद रखने वाला हो, फिर कुरान पढ़ पढ़ कर तुम्हें बख्शवाने वाला हो। ऐसी औलाद तो काम की आई, ऐसी औलाद का क्या करना, तुमने मेहनत की, तुमने मुशक्कत की, तुमने उस पर पैसा बहाया है, उसे दुनियावी तालीम दिलाई है, लेकिन उसे कुरान पढ़ना नहीं आता। अरे सही, जब कुरान पढ़ना नहीं आता तो उसका सवा तुम्हें किस तरह भेजेगा। ऐसी औलाद तो बस 3 दिन कुछ आंसू बहाकर अपने वालिदैन को भूल जाती है। मरने वाले का भी कसूर है, अगर अपनी औलाद को दीन का इल्म सिखा जाता तो आज मरने के बाद तेरे काम आती। हकीकी औलाद वही है कि जो मरने के बाद काम आए।